بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، چنانچہ دستے باجو کا گوشت آپ کو پیش کیا گیا۔ وہ آپ کو بہت پسند تھا، آپ نے اسے اپنے دانتوں سے نوچ کر کھایا۔ اس کے بعد فرمایا، قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں گا، تم جانتے ہو کس وجہ سے ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، جہاں آواز دینے والے کی آواز سب کو پہنچ سکے گی اور نظر سب کو دیکھ سکے گی، اور سورج بہت قریب ہوگا۔ لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور طاقت نہ رکھنے کی تکلیف ہوگی۔ آخرکار آپس میں کہیں گے، دیکھو کیسی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی سفارش کرنے والا تلاش کرو جو پروردگار کے پاس جا کر تمہارے بارے میں کچھ کہے۔ پھر باہمی مشورہ کر کے یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلو۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی ہے؟ براہ کرم آپ ہماری سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب بہت غصے میں ہے، ایسا غصہ نہ کبھی پہلے کیا تھا اور نہ آئندہ کرے گا۔ مجھے اس نے ایک پیڑ کے پھل سے منع کیا تھا، لیکن میں نے کھا لیا تھا، مجھے خود اپنی پڑی ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، بلکہ نوح پیغمبر کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ سب سے پہلے رسول ہو کر زمین پر آئے اور اللہ نے آپ کو اپنا شکر گزار بندہ فرمایا، اب آپ پروردگار کے پاس ہماری سفارش کریں، آپ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے، آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ میں نہیں آیا، اور میرے لیے ایک دعا کا حکم تھا اور وہ میں اپنی قوم کے لیے خلاف کے خلاف مانگ چکا ہوں، مجھے تو خود اپنی پڑی ہے، میرے سوا تم کسی اور کے پاس جاؤ، اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور تمام اہل زمین سے اس کے دوست ہیں، آپ پروردگار کے پاس ہماری سفارش کریں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ فرمائیں گے، آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے نہ کبھی اتنا غصہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 خلاف واقع باتیں کی تھی، اب مجھے تو اپنی پڑی ہے، میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یا لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کلام و رسالت سے فضیلت عطا فرمائی ہے، آج آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس تکلیف میں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج تو میرا مالک بہت غصے میں ہے، اتنا غصے میں کبھی نہیں ہوا تھا، نہ ہوگا، نج میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہ تھا، لہٰذا مجھے تو اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور وہ کلمہ ہیں جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، آپ اس کی روح ہیں، اور آپ نے گود میں رہ کر بچپن میں لوگوں سے باتیں کی تھی، کچھ سفارش کرو اور دیکھو ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کسی گناہ کا بیان نہیں کریں گے، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ مجھے تو اپنی پڑی ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ اللہ سے ہماری سفارش فرمائیں، دیکھیں ہمیں کیسے تکلیف ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کے سامنے سجدے حیج ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اور خوبی کی وہ باتیں میرے دل میں کھول دے گا جن کا مجھ سے پہلے کسی پر ظاہر نہیں ہوا ہوگا۔ چنانچہ میں اسی طرح کے مقابل حمد و ثنا بجا لاؤں گا، تو پھر حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھا، مانگ جو مانگتا ہے، جو دیا جائے گا وہ دیا جائے گا، تم جس کی سفارش کرو گے ہم سنیں گے۔ میں سر اٹھاؤں گا، پروردگار میری امت پر رحم فرما، میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما۔ فرمان الہی ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے وہ لوگ جن کا حساب نہیں ہوگا انہیں جنت کے دائیں دروازے سے داخل کرو، اگرچہ وہ لوگ کے ساتھ شریک ہو کر دوسرے دروازے میں بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دونوں دروازوں کا بیچ کا فاصلہ مکہ اور حمیر کا مکہ اور بصرہ کے بیچ فاصلے جتنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو چینل پہ نئے ہوں تو لائک اور سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں۔